موضوع الدرس في إثبات الرسالة وإثبات المعاد والرد على المشركين والمكذبين سورة القلم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. کہاں سے ہے بھائی؟ کہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليضرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وإنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما هدى إليهم من الرحمة العظيمة وعطاهم من النعمة الجسيمة وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے کفار قریش کے لیے تاکہ وہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف اپنی سب سے بڑی عظیم رحمت فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا لیکن کفار قریش نے ایمان اور شکر کے بجائے جھٹلایا، تکذیب کی اور مقابلہ کیا. فلہذا قال تعالی انا بلوناہم ای اختبرناہم، ہم نے بھی ان کا امتحان لیا. کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا. وہی البستان، جنہ کہتی ہیں باغ کو، المشتمل علی انواع الثمار والفواکہ، جس کے اندر مختلف قسم کے پھلوں کے درختوں. اذ اقسموا لیضرمنها مصبحین ای حلفوا فیما بینہم ليزدن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يصدقوا منه بشيء. اب مفسر فرماتی ہیں کہ انہوں نے اقسموا مانا حلف اٹھائی، قسم کھائی کہ ہم رات میں جا کے اپنا ثمر، اپنا پھل جو ہے باغ کا اتاریں گے تاکہ کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا نہ آ سکے، اور ان کو دینے کے بجائے وہ سارا پھل جو ہے ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کریں گے. ولا یستثنون فیما حلفوا به، لیکن انہوں نے کوئی استثناء نہ کیا، انشاءاللہ بھی نہ کہا. وَلِهَذَا حَنَّسَهُمُ اللَّهُ فِي أَيْمَانِهِمْ، لہذا ان قسموں میں ان کی قسمیں جھوٹی ثابت ہوئیں. فقال تعالی فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. طائف کہتی ہیں کہ جب کوئی آسمانی عذاب آئے، اللہ نے ان کے باغ پہ ایک سخت آندھی بھیجی، ایسی آندھی جس کے اندر آگ تھی اور اس نے سارے باغ کو جلا ڈالا. ای اصابت آفت سماویت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا آئی. فاصبحت کالصریم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سریم کا معنی کاللیل الاسود، جیسے رات اندھیری ہوتی ہے ایسے جل کے سیاہ ہو گئی ہوئی.
وقال الثوری والسدی مثل الذری اذا حصد ایحشیما یبسا، کہ جب کوئی فصل کاٹ دی جاتی ہے، خشک ہو جائے اور پاؤں میں روند ڈالی جائے، چورا ہو جائے. وقال ابن ابي حاتم ذكر احمد بن الصباح بانا بشر بن زادان عمرو بن سبيان عن ليث بن ابي سليم بن عبد الرحمن بن ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والمعاصی، حضور پاک نے فرمایا، رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ خبردار گناہوں سے بچا کرو. کیوں؟ ان العبد لیذنب الذنب یرمی رزقا فقد کان هیئ له، کہ کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو جو رزق اللہ نے اس کے لیے تیار کیا تھا اس سے بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. تو گناہ جو ہیں یہ رزق سے محروم کرتے ہیں، اور نیکیاں جو ہیں وہ رزق میں برکت کا باعث بنتی ہیں. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاف علی طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصريم قد حرموا خير جنة بذنبهم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے باغ کا پھل جو تھا جلا ڈالا گیا. فتنادوا مصبحين لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا الى الجزاء القتل. جب صبح کا وقت ہوا تو ایک دوسرے کو بلانے لگے کہ چلو بھئی تاکہ رات صبح نکل جائیں باغ کے پھل کاٹنے کے لیے. ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين تريدون السلام، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پھل کاٹیں اور سب کسی کو بھی نہ دیں تو جلدی چلیں. قال مجاہد کان حرثهم عنبا، ان کے باغ جو تھے انگوروں کا باغ تھا. فانطلقوا وهم يتخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون احدا كلامهم. اب جب باغ کی طرف روانہ ہوئے تو آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ کوئی سن نہ لے، کوئی فقیر نہ آ جائے. ثم فصل اللہ سبحانہ وتعالی عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به. اللہ تعالیٰ چونکہ ہر سر اور نجوا کے جاننے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ چپکے چپکے کیا باتیں کر رہے تھے کہ بھی چاہتا چلو کوئی غریب نہ آئے، کوئی مسکین نہ آئے. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكين يقول بعضهم لبعض لا تمكن اليوم فقيرا يدخل عليكم، کسی فقیر کو موقع ہی نہ ملے آنے کا. قال اللہ تعالیٰ وغدوا على حرد قوة وشدة، وہ بڑی قوت اور طاقت سے اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے. قال مجاہد وغدوا على حرد جد، وقال اكرمة على غيظ، وقال الشعبي على حرد المساكين، وقال السدي على حرد كان اسم قرية مهد، یعنی ان کے بستی کا نام جہاں باغ تھا اس کا نام بھی حد تھا. فأبعد الصدي في قوله هذا قادرين أي عليها فيما يذمون ويرومون، وہ اپنے عقل کے اندر اس بات پہ قادر تھے کہ ہم جا کے اپنا پھل اتار لیں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے. فلما رأوا قالوا إنا لضالون، أي فلما وصلوا إليها واشربوا عليها وهي الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت تلك النظارة وقصرت الثمار إلى أنصار السوداء مدلحمة لا ينتفع بشيء منها واعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق. اب مفصل فرماتی ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے اور جا کے اس حالت کو دیکھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ پہلے باغ کیسے تر و تازہ تھا، پھلوں سے لدا ہوا تھا، اب جا کے دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ بالکل جل کے راکھ بن چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے. فاعتقدوا، رسول نے خیال کیا کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارے باغ کا راستہ نہیں. ولہذا قالوا انا لضالون كسرقنا الى غير الطريق فنبهنا عنها فقال غيره ثم رجعوا ما كانوا فيه وذكروا الناهيه. کہنے لگے ہم شاید بھول گئے ہیں، لیکن پھر جب اچھی طرح اندر کریں بھولے تو نہیں، ابھی جگہ تو یہی ہے. بل نحن محرومون بل ہی هذه، یہی باغ ہے. ولكن لا حظنا ولا نصیب، لیکن اب ہمارا اس میں کوئی حظ نہیں، کوئی نصیب نہیں، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. قال اوسطهم قال بعض مجاهد سعيد بين اكرامتهم وذكاب الربيع بن انس وزهاق قتاده اوسط من اعدلهم وخيرهم، ان میں جو سب سے سمجھدار تھا اور بہترین انسان تھا، اس نے ان کو کہا الم قل لكم لولا تسبحون، میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ ایسے قسمیں نہ کھاؤ بلکہ اللہ پہ ہر چیز چھوڑو کہ انشاء اللہ
ای لولا تصنون قال سدی وکان استثناء ہوئی ذالک الزمان تسبیحا، ان کا استثناء کرنا جو ہے انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ بھی تسبیح شمار ہوتا تھا. قال ابن جرير هو قول القائل ان شاء الله وقيل معناه قال اوسطهم لم اقل لكم لولا تسبحون هل لا تسبحون الله واذكرون ما آتاكم وانا به عليكم. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس نے ہدایت کی کہ اللہ کے بندے تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے تم کو اتنی بڑی نعمت دی. اب کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اب کہنے لگے جناب تو بالطاعت حضرات فاعل مواطرب ہوئے صلاحین جا. اب کہنے لگے کہ اے رب تیری ذات بڑی پاک ہے، ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، اب ندامت کا فائدہ ہی کوئی نہیں، عذاب آ گیا، باغ جل گیا، اب ندامت کرو گے، حسرت کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. اَيْ يَلُومُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَىٰ مَا كَانُوا أَصَرُّوا عَلَيْهِ مِنْ مَنْعِ الْمَسَاكِينِ مِنْ حَقِّ الْجَزَاءِ فَمَا كَانَ جَوَابَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِلَّا الْإِعْتِرَافُ بِالْخَطِيئَةِ وَالذَّنبِ. سارے کہنے لگے تو بھائی تم نے یہ کہا تھا، یعنی تو نے کہا بھائی سچی بات ہے، ہم نے خود غلطی کی، خود گناہ کی، اللہ نے سزا دے دی. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین اعتدینا وبغینا وتغینا وجاوزنا حد اصابنا ما اصابنا. کہنے لگے بھئی ہم نے خود تجاوز کیا، ہم نے خود سرکشی کی، ہم خود حد سے نکل گئے، اور پھر صاف بات ہے کہ اس پر ہمیں جو عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے. تو مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو میں اور دوں. شکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب کوئی نعمت ملے، اولاد ملے، دولت ملے، رزق ملے، جو بھی نعمت ملے، تو یہ عقیدہ ہو کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اپنا عقیدہ صاف کریں کہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے پھلوں میں برکت دی ہے، فصلات میں برکت. یہ میرے اللہ نے مجھے نعمت دی. میرا جہاں تک تعلق ہے وہ اسباب ہے، میں نے محنت کی، لیکن دینے والا تو اللہ ہے. ایک شکر یہ. دوسرا شکر یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرے. اللہ نے دولت دی ہے تو اب خیرات کرو، صدقات کرو، زکوٰۃ دو، صدقۃ الفطر دو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو. مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، ان میں حصہ ڈالو. یہ شکر. تیسرا شکر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ. یہ سب سے آخری درجہ. پانی پیا الحمدللہ، کھانا کھایا الحمدللہ، لباس پہنا الحمدللہ. کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے، سب سے پہلا شکر عقیدہ یہ ہو کہ دینے والا اللہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نعمت کو اب اللہ نے ہمیں آنکھیں دی. یہ نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. جس کی آنکھیں نہیں اس سے پوچھو نا. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو ہم اس کو قرآن دیکھنے میں، کعبہ دیکھنے میں، دین کے مسئلے میں، مسجد کی طرف جانے میں، یہ نہیں کہ غیر عورتوں کو دیکھتے پھریں. یہ ناشکری. بات کو سمجھو. اور تیسری بات ہمیں حضور پاک نے سکھلائی ہے کہ جو چیز بھی ہے، کھانا ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھا لیا ہے کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین.
اللہ نے کپڑا دیا ہے تو کہو الحمدللہ الذی کسانا من الارا. اگر اللہ نے ٹھکانہ دیا ہے کہو الحمدللہ الذی آوانا. کسی شہر میں جا رہے ہیں تو کہو رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کسی مکان میں داخل ہوں تو کہیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یعنی ہر حال میں شکر. حتیٰ کہ حضور پاک نے یہ سکھلایا کہ اگر تم حمام میں گئے ہو، لیٹرین میں گئے ہو، باہر نکلے ہو تو کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانا. وہاں بھی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے یہ عذاب ہم سے نکال دیا. تو ہر حال میں اچھا جب تم شکر کرو گے اللہ زیادہ دے گا، کیونکہ یہ تو قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. اسی طرح کتاب متقدمہ میں ایک واقعہ آتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے کریم ہو، اللہ کے رسول ہو، مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں اب ان کو سنبھال ہی نہیں سکتا. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ میرا مولا تیرا بندہ راضی ہے، بس مہربانی کرے اس کو اور نعمت نہ دیں، بس وہ بہت ہو گیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ تیرا بندہ راضی ہے. وہ کہتے ہیں ہر نعمت مجھے مل گئی ہے، اب تو میں ان نعمتوں کو سنبھال بھی نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بندے کو کہہ دو کہ تم شکر کرنا بند کر دو، میں نعمت دینا بند کر دوں. تو جب تک تم شکر کرتے رہو گے تو میرے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں، میں اور بڑھاتا چلا جاؤں گا. ایک بات یہ یاد رکھیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے، مثلا زلزلہ آ گیا، مثلا ہمارے ملکوں میں قتل عام ہو گیا، حادثات ہو گئے، سیلاب آ گئے، گھر میں بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، یہ سارا عذاب جو آتا ہے نا، ایک بات یاد رکھو، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ما نزل بلاء الا بذنب. اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آتی مگر سبب اس کا ہمارے گناہ ہوتے. وما رفعت الا بتوبۃ. اور وہ عذاب رفع نہیں ہوتا مگر اس کا حل کیا ہے کہ توبہ. تو جب گناہ بڑھ جائیں گے، صحیح حدیث ہے میرے آقا کی، رحمت دو جہاں کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا اذا کثر فیکم الزنا. جب معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا تو اللہ برکت رزق سے اٹھا لے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ جس معاشرے میں زنا اور بے حیائی عام ہو جائے گی وہاں اللہ قتل مسلط کر دے گا. اب یہ بات یاد رکھو کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، مصیبتیں آتی ہے، اگر اس کا سبب گناہ ہے تو جو سب سے بڑے گناہ گار مہا پاپی ہیں، جن کے رات دن شراب اور زنا میں گزرتے ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے تو ہر جگہ کوٹھیاں ہیں، یہ چلی گئی دوسری کوٹھی میں چلے گئے. کشمیر میں زلزلہ آ گیا تو گلگت چلے گئے، گلگت میں آ گیا سوات چلے گئے، سوات میں آ گیا تو کراچی آ گئے. ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے.
تو مصیبت میں تو وہ لوگ آتے ہیں نا جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہے اگر گناہوں کی وجہ ہے تو کیا گناہ صرف غریب کرتا ہے؟ تو یہ بات بھی سمجھیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اس کی گناہ کے باوجود رزق بڑھا دیتے ہیں، یہ ایک اور بڑا استدراج ہے. دیکھو نا، شیطان سے بڑا گناہگار تو کوئی نہیں نا. سب سے بڑا مردود، ملعون، مرجوم ہے، یعنی جس نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا، میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، لیکن کتنی بڑی مہلت مل گئی کہ ساری زندگی زندہ بھی رہو اور استدراج بھی ہے، ہوا بن جائے، بندہ بن جائے، جانور بن جائے، سیکنڈوں کے اندر ملک، یہ ساری چیزیں بھی اس کو دے دی. انسان کے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے نا. بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو تو اس کے پاس ہر وقت یہ طاقت نہیں ہے، کبھی کبھی کرامت کے طور پہ اظہار ہو جائے. ابلیس ملعون تو جب چاہے اور جیسا چاہے اپنی شکل بدل لے. جو سب سے بڑا ملعون ہے، سب سے بڑا منکر ہے، اس کو اتنی بڑی سہولت مل گئی تو بندہ سوچ گیا یار اس کو کیوں مل گئی. تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اگر رات ہے تو دن ہوگا، دن ہے تو رات ہوگی. اگر حق ہے تو باطل ہوگا، اگر باطل ہی نہ ہو تو پھر حق کی کیا قیمت ہوگی. اگر مقابلے پہ ابو جہل نہ ہو تو پھر ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے. سارے ماننے والے ہوں، سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں، تو پھر اس میں کھڑے کھوٹے کا فرق کیسے ہوگا. اس کی ایک حدیث میں عرض کر دوں تو اللہ کرے کہ شاید آپ کو سمجھ آ جائے اور اللہ مجھے بھی سمجھانے کی توفیق دے دیں. حضور پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل کو بھیجا کہ فلاں قبیلے میں جا کے زکوٰۃ لے آؤ. وہاں پر جب وہ گیا تو وہاں جو بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے بعد بھی انتہا ماشاءاللہ مال تھا، بکریاں بھی تھیں، بھیڑیں بھی تھیں اور اونٹ بھی تھے اور بڑے بڑے مال تھا اس کے پاس. اس کے بعد جب وہ عامل صدقہ کیا زکوٰۃ والا، کہنے لگا بھئی عجیب بات ہے، ہر سال پتہ نہیں اسلام نے بھی ہم پر کوئی ٹیکس لگا دی ہے، ہر سال آ جاتے ہیں زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو. اور اس کے بعد اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جو بالکل بیکار بکریاں ہیں نا ان کو علیحدہ کرو، بیکار بھیڑیں علیحدہ کرو. سارا جو بالکل مریل قسم کا مال تھا الگ کیا اور کہا لے یہ لے جاؤ. انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ کے قابل ہی ہے. انہوں نے کہا لینا ہے لے جاؤ، نہیں لینا تمہاری مرضی، بہرحال زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، میرے پاس جو مال ہے لے جاؤ. انہوں نے کہا تمہارے پاس مال ہے، زکوٰۃ میں حکم ہے کہ نہ اعلیٰ ہو نہ ادنا ہو، درمیانہ درجے کا مال دیا جائے. انہوں نے کہا میں یہی دوں گا، لینا ہے لے لو، نہیں لینا نہ لو. عامل صدقہ نے نہ لیا. اس کے بعد وہ ایک اور آدمی کے پاس گیا جو متوسط درمیانہ آدمی تھا، کوئی بہت بڑا امیر نہیں تھا. اس نے جناب اس کو بٹھایا اور بڑا احترام کیا. اس نے کہا بھئی آپ کو حضور پاک نے بھیجا ہے، آپ حضور کے قاصد ہیں ہمارے آنکھوں پر، اور جو اپنے مال میں سب سے اعلیٰ مال تھا نا وہ نکال کے کہا کہ یہ لے جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہمیں اعلیٰ کے لینے کا بھی حکم نہیں ہے نا، ادنا بھی نہ ہو اعلیٰ بھی نہ ہو انہوں نے کہا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، آپ نے تو جبر نہیں کیا. بہرحال وہ لے آیا اور حامل صدقہ نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا حال سنایا کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کیا، انکار کر دیا، اور اس عجیب بندے نے تو سب سے بہترین مال جو ہے وہ دیا. میں کہتا رہا کہ یہ نہ دو، نہیں میں خوشی سے دیتا ہوں. اچھا جس نے سب سے اچھا مال دیا تھا نا اس کے لیے تو حضور نے دعا کی کہ اللہ اس کے مال کو تھوڑا کر دے.
اور جس نے انکار کیا تھا نہیں دیا، پھر میں اللہم اکثر مالہ، اس کے مال کو اور بڑھا دو۔ اب دیکھیں عجیب بات ہے کہ نہیں ہے بظاہر کہ بھئی جس بندے نے دیا ہے حضور دعا مانگ رہے ہیں بجائے اس کے کہ بڑھ جائے، کہتے مال تھوڑا ہو جائے، اور جس نے نہیں دیا کہتے اس کا مال بڑھ جائے۔ صحابی حیران ہو گئے، لیکن انہوں نے ادب کے مارے حضور پاک سے نہ پوچھا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ آئی کہ اس کا مال جب زیادہ ہو گیا اس نے وہ جگہ چھوڑ دی اور جگہ چلا گیا، مال اور زیادہ ہو گیا اور دور چلا گیا، مال اور زیادہ ہو گیا اور دور چلا گیا، اللہ نے اس کو مدینے سے محروم کر دیا اور حضور کے پیچھے نماز سے بھی محروم کر دیا۔ اور جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ مال تھوڑا دے دے، او 24 گھنٹے حضور کے پیچھے آ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مال تو ہے نہیں کہ فکر ہو، میں آپ کے پاس کیوں نہ رہوں۔ مال کم ہو گیا عبادت بڑھ گئی، مال کم ہو گیا اور صحبت محمد مصطفیٰ بڑھ گئی، ادھر مال زیادہ ہو گیا محروم ہو گیا، نہ جماعت ہے نہ مسجد ہے، ہر وقت مال کا فکر ہے۔ تو اللہ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپنے عقل سے نہیں لڑا سکتے۔ اور اسی طرح یاد رکھو ایک بات کہ جن کو ہم مسکین یا غریب یا مظلوم کہتے ہیں، اگر مظلوم بھی مل کر ظالم کو ظلم سے نہ روکیں تو وہ بھی ظالم شمار ہوتے ہیں۔ جن کو ہم کہتے ہیں نا غریب ہیں، تو ان شرابیوں کو وڈیرا بنانے والے، ان کو ممبر بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے لیے جھنڈے لگانے والے، ان کے لیے نعرے لگانے والے، ان کے لیے جلوس نکالنے والے، یہی تو ہوتے ہیں پھر سزا بھگتے۔ کہ جب تم نے خود ظالموں کو منتخب کیا ہے تو پھر انجام تو وہی ہوگا، ورنہ اللہ کا قاعدہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ گناہ سے رزق میں کمی ہوتی ہے اور نیکی سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اسی لیے حکم ہے۔ اچھا ایک بڑا آسان سا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میرا کیا، میں تو بتانے والا ہوں نا، اصل تو فرمان تو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، بڑا ہی آسان ہے، سارے یاد کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انشاءاللہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، میں تجارت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور بالکل جائز کرتا ہوں، کوئی دھوکہ فریب نہیں کرتا، لیکن رزق میں برکت نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا جب بھی تم کام کے لیے جاؤ، دکان ہے، مکان ہے، گھر کا کمرہ ہے، جب داخل ہو تو کہو السلام علیکم، اور ایک روایت میں ساتھ یہ بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک دفعہ یہ سورت پڑھ لو، بس جتنے دفعہ دروازہ کھولو ایسا کہو، گھر میں جاؤ تو یہی کہو، دکان میں جاؤ تو یہی کہو، اپنے کمرے سونے والے میں جاؤ تو یہی کہو۔ صحابی نے کہا میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا، 1 مہینے 2 مہینے کے اندر میں اس علاقے کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اللہ نے مجھے اتنی برکت دے دی کہ میں مٹی بھی خریدتا تھا نا، وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ اب کون سا مشکل ہے جی، ایک دفعہ قل هو اللہ آدھی پڑھنی ہے، باقی السلام علیکم تو کرتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان السلام علیکم بھی بھول گیا ہے، اب تو ہوتا ہے ہیلو ہیلو اوکے بائی، اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے ہیلو کہنے کی، سب سے بڑی لعنت یہ لفظ ہے، یہ انگریزوں کا لفظ ہے۔ تو مسلمان ہو جب کہتے ہو السلام علیکم، دعا ہو رہی ہے کہ اللہ کرے تم پہ سلامتی ہو، وہ کہے گا وعلیکم السلام، یار تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمت و برکتیں ہوں۔ ہیلو کا کیا معنی ہوگا؟
کہ انگریزوں کی میں نقل کر رہا ہوں، یعنی وہی اللہ کا عذاب مجھ پر بھی ہو اور تم پر بھی ہو، وہ بھی کہے گا ہیلو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ ہمیں کافروں نے اتنا گمراہ کر دیا ہے، ہماری گفتگو میں بھی ان کے لفظ ہیں، ہمارے کھانے پینے میں بھی ان کے لفظ ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ان کے لفظ ہیں، ہمارے لباس میں بھی ان کے لفظ ہیں۔ آج یعنی پوچھیں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہوگا کہ بھی آج یوم السبت ہے اور کل احد ہوگا، وہ کہیں گے جناب آج سیٹرڈے تھا کل سنڈے ہوگا۔ سنڈے کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سورج دیوتا، وہ تمہیں سورج کا پجاری بنا رہے ہیں، سنڈے بناؤ، منڈے مون دیوتا۔ تم کیا سمجھتے ہو دشمن اتنا چالاک ہے، اس نے ایسی لعنت مسلط کر دی ہے، پہلے کیمرے بھیج دیے، پھر موبائل بھیج دیا، موبائل میں کیمرہ بھیج دیا، اب اس کا تعلق انٹرنیٹ سے جوڑ دیا، اب فیس بک سے جوڑ دیا، اب ٹویٹر سے جوڑ دیا، تیرے سارے گھر کا جو حال ہے وہ دشمن کے پاس موجود ہے۔ یہ جو تم نے گھروں کے اندر ماشاءاللہ انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ رکھے ہوئے نا، اس کی برکت سے جب تیری عورتیں حمام میں نہا رہی ہوتی ہیں ان کی بھی وہ تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، اور جتنے تم میسج کرتے ہو سب سے پہلے وہ دشمن کے پاس جاتا ہے، وہاں ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر ان کے کام کا ہے ٹھیک ہے، ورنہ بھیج دیں گے، کام کا ہے وہ محفوظ کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہم یعنی اسلامی تہذیب ہی بھول گئے۔ کتنے لوگ ہیں ایمان سے کہیں جو کھانا کھاتے ہوئے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا؟ کتنے لوگ ہیں جو زمزم پیتے ہوئے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں حرم شریف کے اندر ہی چل رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ زمزم اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، جیسے مکے کے حرم میں زمزم ملتا ہے نا، مدینہ کے حرم میں بھی آپ کو ہر وقت زمزم ملتا ہے۔ انہوں نے اپنا سسٹم بنا دیا ماشاءاللہ، ٹینکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک گاڑی اتر رہی ہے دوسری پہنچ رہی ہے، ایک اتر رہی ہے دوسری پہنچ رہی ہے۔ تو میرا دل میں آیا میں زمزم پی لوں۔ میں جب زمزم کے ڈول کے قریب گیا تو وہاں ایک فقیر آدمی، مجذوب آدمی، سیدھا سادہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اور زمزم کا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایسی بات کی نا، میں تو خیر مولوی بھی نہیں ہوں، میں تو ابھی طالب بھی نہیں بنا، میرے خیال میں مولویوں کو بھی یہ لفظ کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اس نے وہ گلاس ہاتھ میں پکڑا، پتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہم صدق رسولک واشف عبدک۔ اللہ اکبر، کیا بڑی بات کی اس نے۔ کہنے لگا میرا اللہ اپنے نبی کو سچا کر، مجھے شفا دے۔ میرے نبی نے فرمایا نا کہ زمزم شفا ہے، تو اپنے نبی کو سچا کر، مجھے شفا دے دے۔ اللہم صدق رسولک واشف عبدک، یعنی دو لفظوں میں اس نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس لیے حکم ہے کہ زمزم پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینے کے بعد جب سانس لینا ہے تو دور کریں تاکہ تیرے سانس پھر پانی میں نہ جائے، اور کہو الحمدللہ، اور اس کے بعد 3 سانس سے پیو۔ پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی سقانی، اور پھر اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، چونکہ ماء زمزم لما شرب له۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمزم جس غرض کے لیے پیو گے اللہ تیری وہ غرض پوری کر دیں گے۔ مسلمانوں یہ سوچنے کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ زمزم پی رہی ہے،
اور اس کے بعد دعا کرتی ہیں کہ میرا اللہ مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا. تمہیں کبھی فکر ہے؟ تمہیں کیا فکر ہے؟ تمہارا خیال ہے وہاں بھی بوتلیں مل جائیں گی. فکر نہ کرو، وہاں فرشتے سب کچھ تیار کر کے تیرے لیے کھڑے ہیں. سارے انتظامات ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اللہ پاک نے فرمایا مکے والوں میں نے تمہیں افضل الرسل، سب سے افضل رسول دیا ہے، سب سے افضل کتاب دی ہے. قرآن سے افضل کتاب کوئی نہیں، میرے مدنی سے افضل رسول کوئی نہیں. لیکن تم نے تکذیب کی ہے، تم نے جھٹلایا ہے، اور تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہے. تو یہ یمن کے باغ والوں کا قصہ دیکھ لو. انہوں نے جب میرے حکم کو ٹھکرایا تو ہم نے ایک رات کے اندر وہ باغ کے بجائے سیاہ ریت بنا ڈالی. اگر تم بھی ناشکری کرو گے تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. کافر تو سمجھتے تھے بھائی تمہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عذاب کیوں نہیں آتے. کافر مشرک مکے والے سمجھتے تھے ہم پر عذاب کیسا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو تم اس کا بھی شکر نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم. اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں ان پہ کیسے عذاب نازل کروں آپ جو موجود ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبھی ایک اللہ والے کی وجہ سے اللہ سارے علاقے پر عذاب اٹھا لیتے ہیں، اور کبھی ایک کی بے حیائی کی وجہ سے اللہ سارے علاقے کو برباد کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب صبح کو پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. اب حسرت کر رہے ہیں، اب اعتراف کر رہے ہیں سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اس لیے قرآن کہتا ہے قیامت میں جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ فرمائے کہ میرے بندے وما ظلمناہم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ ظلم سے پاک ہے. تم لوگوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، اس لیے آج جہنم کی سزا بھگت رہے ہو. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں اور تمام کلمے پڑھنے والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. کہتے جی کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ نیند کے لیے جو دوائیں گولیاں ہوتی ہیں سلیپنگ پل ہوتی ہیں استعمال کر سکتے. اگر مسلمان ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے تو کر سکتا ہے. علاج ہے، علاج کے لیے تو کوئی نشہ وشہ نہیں. نشہ حرام ہوتا ہے جب بطور نشہ استعمال کیا جائے، بطور تلذذ استعمال کیا جائے. اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھی تیرا علاج یہ ہے تمہیں گولی لینی پڑے گی، لینی پڑے گی. کتنے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جن کو لازماً گولی لینی پڑتی ہے، وہ تو کوئی حرام نہیں. بہرحال علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے، یہ نہ حدیث میں ہے نہ حکم ہے، تجربہ ہے علماء کا. وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں جو آیت ہے نا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اگر یہ دو آیتیں 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے سو جائے تو بغیر گولی کے انشاءاللہ نیند آ جائے گی. میرا بھائی بریلوی ہو یا کوئی ہو، اگر اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے اس کے پیچھے نماز نہ جائز ہے، سیدھی بات ہے. یعنی اگر وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اگر وہ مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، مزار والے سے جا کے نفع نقصان مانگتا ہے، صاف بات ہے کہ شرک ہے، مشرک ہے. ایسے آدمی کے پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی. اگر پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں بند نہیں ہوتے تو ہر نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا پڑے گا.
لیکن معنی یہ ہے جب مغرب کو وضو کرو تو عشاء تک وہی وضو کافی ہے. طواف کرو، نفل پڑھو، سنت پڑھو، جو مرضی ہے. عشاء کے لیے پھر وضو کرنا پڑے گا. ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس نے طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال منڈوائے، غسل کیا اور اپنے ملک بھی چلا گیا. اس پہ دم پڑ گئی اور دم مکے میں دینی ہوگی. وہ یہاں کسی دوست کو پیسے بھیج دے اور اس کو وکیل بنا دے کہ میری طرف سے جا کے ایک بکری دم ادا کر دو. کہتے جی کریڈٹ کارڈ جو ہے بھائی اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. اگر مثلا 30 دن کے لیے تمہیں وہ مہلت دیتے ہیں، 30 دن میں پیسے دے دیے، کوئی سود نہیں لگتا. اگر لیٹ ہو گئے پھر سود لینا پڑے. تو اگر سود نہ دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے استعمال. جیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں ہم پیسے رکھتے ہیں وہ بھی تو بینک ہے نا، حالانکہ ہمارے پیسوں سے وہ تو سود کھاتا ہے لیکن ہم تو نہیں لے رہے نا. اور آج کل اپنے گھر میں کوئی رکھ نہیں سکتا، ڈر کے ہمارے مجبوری ہے کہ ہم بینکوں میں رکھیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. اسی طرح اگر کریڈٹ کارڈ ہے لیکن اس میں اتنا استعمال کریں جتنا وقت پہ پیمنٹ ہو جائے تاکہ تمہیں سود نہ دینا پڑے. میں نے طواف کیا 7 چکر صفا میں، پھر کپڑے پہن لیے. 4 گھنٹے کے بعد میں نے سر منڈایا. بہرحال دم تو نہیں ہے لیکن کو صدقہ کر دو. اگر پھر بڑھتے جائے اس میں 4 گھنٹے، اس میں 5 گھنٹے لے لیے، پھر دم ہے. اگر پورا دن گزر گیا دم پڑ گیا. کہتے جی حضور کے بعد جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے تو حضور بڑی محبت سے سمجھاتے تھے، آپ ناراض ہو جاتے. حضور سے ایسے مسئلے بھی پوچھے جاتے تھے جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں. ہاں جی کیا خیال؟ نہیں مجھے آپ بتائیں جی، میں نے اپنی بیوی کا پستان سے دودھ پی لیا، کسی نے حضور سے یہ مسئلہ پوچھا؟ جی اپنی عورت کی شرمگاہ چاٹنی جائز ہے، یہ مسئلہ پوچھا کسی نے؟ تو جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسا سوال کرو گے ویسا جواب ملے گا. جب کافروں نے میرے مدنی پاک کے خلاف باتیں کی تو اللہ نے بھی فرمایا نا اتل بعد ذالک زنیم، میرا مدنی یہ تیرا دشمن سرکش بھی ہے اور حرامی بھی ہے، ولد زنا بھی ہے. اتنا سخت لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ اسلام کہتا ہے کسی کو کافر نہ کہو، لیکن اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کرو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو یہ تو حالات پہ ہوتا ہے نا. تمہیں اعتراض کرنا آتا ہے، تم اچھے سوال کرو میں بھی اچھا جواب دوں گا. تم جب سوال ہی بےہودگی کے کرو گے، اگر کوئی ایسی بات ہے بھی کہ تم نے کوئی پیشاب پی لیا علیحدہ پوچھ لو. ضروری لوگوں میں پوچھنا ہے؟ لوگوں میں پوچھو گے تو پھر علاج یہی ہے. میرا پیکج پورا ہو گیا ہے، دم کے لیے پاکستان میں بکری بیٹا بھائی ذبح نہیں ہوگی، دم حد حرم میں مکے میں ہوگا. کسی کو پیسے دے دو، پیکج کا کیا تعلق ہے؟ وہ کر دے گا. ایک ہی سوال ہے، وہی ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے. حلق کرانے سے پہلے احرام اتار دیا، کتنی دیر؟ اگر 1-2 گھنٹے کی بات ہے کوئی دم نہیں، زیادہ وقت ہے دم ہے. کہتے جی کہ میرا بھتیجا میرے ساتھ آیا ہوا ہے، وہ طواف نہیں کرتا. طواف نفلی عبادت ہے، آپ اس کو کہتے رہے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی، اللہ نے اس کو محروم کیا ہے. سونا عبادت ہے عالم کا، تمہارا سونا تھوڑی عبادت ہے.
طواف اپنے لیے کرو، دوسرے ساتھی کے لیے دعا کرو۔ وتر 3 رکعت کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو، 2 پہ سلام پھیر کے 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں حدیثوں میں موجود ہے۔ لڑانے والے مولوی اور بہت زیادہ ہیں، میں نہیں لڑاتا۔ اب سارا ملک بھرا ہوا ہے لڑانے والوں سے، تیرا نماز نہیں تو تیری نماز نہیں تو تیری، بھئی جب دونوں حدیثوں میں موجود ہے یہ کیا مطلب کہ نماز نہیں؟ کوئی دنیا کی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سنن ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، اور کوئی حدیث کی کتاب دیکھ لیں، حضور پاک نے سارے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 3 رکعت ایک سلام سے پڑھی جائے، اور ویسے یاد رکھو جو 1 رکعت پڑھتے ہیں اصل میں وہ بھی 3 پڑھتے ہیں، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی اکیلے 1 رکعت پڑھانے آیا ہے کوئی 1 رکعت پڑھا کے گھر چلا جائے؟ وہ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ سلام کرتے ہیں، ہم درمیان میں سلام نہیں کرتے۔ اور پھر حضور نے 3 صورتیں بھی بتا دی کہ پہلی صورت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ۔ تو مانا ہے کہ 3 رکعتیں، 1 رکعت ہوتی تو 1 صورت بتاتے نا۔ خدا کے لیے کو حدیثوں کو سمجھا کرو، صرف لڑائی کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اگر حلق بالکل نہیں کرایا، حلق بھی کرائے دم بھی دے، اور جب تک حلق نہیں کرائے گا وہ احرام میں ہے۔ چادر کھولنے سے احرام نہیں ختم ہو جاتا، حلق کرانے سے احرام سے نکلے گا۔ ایک مسجد ہے، وہاں جب نماز کے لیے جائیں لڑائی ہوتی ہے، قبائل کا جھگڑا، تو اپنے گھر میں جماعت کرو، جب خوف ہو تو کیا کرو گے؟ مجبوری ہے۔ طواف کیوں کرتے ہیں؟ بالکل نہ کرو، تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ حکم دے رہے طواف کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں جناب، تمہارے مقدر میں نصیب میں نہیں ہے تو کوئی نہ ہو۔ بہرحال مسجد جو شہید کرے اس کو بھی مسجد سمجھا جائے، باقی بڑھا دو، ڈگری کا فرق آ رہا ہے نہیں آ رہا وہ تم جانو وہ جانے، مسجد مسجد رہے گی، کسی دوسرے کام میں نہیں لگ سکتی۔ اگر میں نے حلق کرنے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لیے، 1-2 ریال خیرات کر دو، یہ کہا جائے کہ حضور پہلے اور آخری نبی ہے تو بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ پہلے حضرت نوح نبی ہے اور آخری محمد مصطفیٰ ہے، حضور پہلے نبی تو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے کتنے رسول بھیجے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ مدینہ منورہ سے جدہ پھر مکہ آئیں، افضل یہ ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو مدینے سے احرام باندھ کے آئیں، نہیں باندھا جدے سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ میقات کا عمرہ نصیب نہیں ہوگا تمہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں 2 رکعت نہ پڑھنا افضل ہے، اور اگر کوئی پڑھ لے یار کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے، اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے۔ کوئی فوت ہو گیا ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1,000، مسجد اقصی میں 500۔ بہرحال یہ ہے کہ دینی معاملات اسلامی تاریخی واقع، تاریخ کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ میں ہر رتب و یابس آ جاتا ہے۔ اگر عورت نے جہرانہ سے احرام باندھا ہے اور حیض شروع ہو گیا، اب وہ احرام میں رہے گی، جب تک حیض ختم ہو غسل کرے، عمرہ پورا کرے۔
احرام کی حالت میں دوران طواف نہیں، طواف ختم کر کے ملتزم پہ دعا مانگے. ملتزم کی چوکھٹ کو بوسہ نہیں دے سکتے. گو تمہیں چوکھٹ چومنے کی عادت ہے، لیکن بوسہ صرف حجر اسود کا ہوتا ہے. یہ کیا کریں بیچارے، وہاں بھی تو قبروں کی چوکھٹ چومنی ہوتی ہے نا. یہاں کسی کی قبر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. کعبے سے پہلے بیت المقدس کیوں قبلہ تھا؟ اللہ نے بنایا تھا. اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ سے پوچھ لینا کہ اللہ آپ نے ادھر کیوں بنایا، پھر ادھر کیوں بنایا؟ تو اللہ نے بتلا دیا ہے قرآن میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ادھر ادھر منہ کرنا کوئی نیکی نہیں، اصل میرے حکم کی تعمیل نیکی ہے. کسی اولیاء اللہ کے نام پہ عمرہ کروں، بالکل کرو. اویس کرنی صحابی نہیں ہے، حضور کی زیارت نہیں کی، وہ تابعی ہے. اگر گاڑی لینے لے جانے کی محنت کے پیسے لیتا ہے وہ جائز ہے، رشوت لیتا ہے تو وہ حرام ہے. اگر پورا یقین ہے کہ امام بدعتی ہے، بالکل نماز نہ پڑھے، ہوگی نہیں نماز. اگر عورت حیض میں ہے اور عمرے کی نیت کر کے آ گئی، جب پاک حیض بند ہو جائے سادہ سا پانی سے نہائے، سادہ صابن سے. اگر شیمپو یا خوشبو والا صابن استعمال کرے گی دم پڑ جائے گی. زمزم بیٹھ کے پیا جائے، اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم 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 إبراهيم